تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم۔ الحمدللہ اللہ دی رحمت اور روزی توفیق دے نال اج دے سپارے دی اندر سورت زاریات دا 1.5 رکو، سورت طور، سورہ نجم، سورت القمر، سورہ الرحمن، سورہ الواقعہ اور سورہ الحدید، یہ سورتاں پڑھیاں۔ پہلے سورت زاریات دی اندر نا اللہ رب العالمین نے جڑی یہ کالف ما خطو کو شروع ہوندی، اللہ فرمانے والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الواهدون ومن كل شيء، آسمان نو تواڈے تے چھت بنایا، زمین نو تواڈے واسطے فرش بنایا، اور پھر ومن کل شیء خلقنا زوجین، ہر چیز جوڑے بنا دیتے، درخت اور پھل نے، اور پھر جانور نے، انسان نے، حیوان نے، درندے پرندے، ہر چیز جوڑا جوڑا بنا دیتا۔ تو پتہ کی فرمایا ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، لوگو اللہ دی طرف آ جاؤ، لوگو اللہ دی طرف آ جاؤ، انی لکم منہ نذیر مبین، میں تانوں ڈرا کے صرف رب دے نال جوڑنا چاہنا، اور میرا کوئی دنیا بنانے دا کوئی مقصد نہیں۔ سورہ طور، قربان جاوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دی اندر مغرب دی نماز پڑھ رہے نے، مکیوں چلیا ایک بندہ اپنے بیٹے نو آزاد کران واسطے، اور اتو پروگرام بنا کے آیا کہ میں موقع پا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر دیا گا۔ تے جس وقت پہنچیا مدینے دی اندر مسجد نبوی دے کول پہنچیا، پتہ نماز دا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب دی نماز پڑھا رہے نے اور سورۃ طور دی تلاوت کر رہے ہیں۔ کر دیا نا ان عذاب ربک لواقع، جس وقت اس آیت تے پہنچے نا تے انج معلوم ہویا جویں باہر کوئی چیز گر گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تھی، صحابہ نو آکھیا جاؤ باہر جا کے ویکھو کی ہویا، ویکھیا تے ایک بندہ گریا بے ہوش ہویا، اٹھا کے لے آندا، اس نو جناب پانی دے چھینٹے مارے، پانی پلایا، اٹھایا، ہوش آیا، پوچھیا کیویں آیا، کی ہویا، آکھن لگا آیا سی اپنے بیٹے نو قید تو چھڑان واسطے اور بدلے دی اندر تہاڈا قتل کرن واسطے، لیکن اللہ رب العالمین دی رحمت اور روزی توفیق دے نال اج میں آپ تہاڈا قیدی بن گیا۔ قرآن نے ایسی تاثیر ہے کہ قرآن سنیا زندگیاں بدل گئیاں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیا، ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت دا زمانے دا ڈاکو، لیکن جدو قرآن سنیا اللہ نے عزتاں دا محافظ بنا دیتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ویرو جڑے کل تک شراب تے شباب دیاں محفلاں دی اندر بیٹھنے والے، انہاں محفلاں نو چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے چٹائیاں تے بیٹھنے والے بن گئے، اور کالا کالا رسول اللہ کہنے والے بن گئے۔ زندگیاں دی اندر انقلاب آ گیا، زندگیاں بدل گئیاں، راتاں بدل گئیاں، دن بدل گئے، محفلاں بدل گئیاں، گفتگو دے انداز بدل گئے، چال بدل گئی، گفتار بدل گئی، سارے دے سارے انداز بدل گئے۔ لیکن میرے ویرو اج 25ویں رات ہے، ذرا اپنے اپنے دھیان مار کے ویکھو، پوریا 25 راتاں دی اندر قرآن سنیا ساڑے اندر کنی تبدیلی آئی۔ کیا اج بھی ساڑے دلاں دی اندر وہ دنیا دی کیا محبت ہے؟ کیا دولت دی محبت ہے؟ کیا وہ دنیا دا جو لالچ اور ہیرس ساڑے دلان دے اندر موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو میرے ویرو ہجے بھی تانوں اپنے دلان دی صفائی دی ضرورت ہے۔ تے اسی نا اصل مسئلہ پتہ کی ساڑے تے اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسی قرآن پڑھ دیاں صرف رسمن عادتن، قاری صاحب نے قرآن پڑھیا
انہیں بھی ایک اپنا رسمن پڑھیا، میں بھائی سپارہ سنا میری منزل نکل جائے گی، تو ایک جناب لوگ ویکھن گے قاری صاحب نوں منزل بڑی یاد ہے، لوگ واہ واہ کرن گے، بلے بلے کرن گے، نمازیاں نوں بھی ایک نماز پڑھاں گے، اور جناب بھی تراویاں پڑھاں گے، تراویاں پڑھن دی اندر جیڑی ایک حاضری ہونی چاہیے سی نا، حاضر دماغی لذت سکون ہونا، نہ انہاں دے کول نہ قاری صاحب کول۔ قاری صاحب نے سنا دیتا، نمازیاں نے سن لیا، رمضان گزر گیا، بلے بلے بڑی جناب رونق۔ نہ میرے ویرو یہ مقصد نہیں، قرآن پڑھنے دا مقصد، قرآن سننے دا مقصد یہ ہے کہ میں قرآن نو سمجھا، قرآن میرے واسطے آیا کی لے کے، آپ پیغام لے کے، ان عذاب ربی کا لواقع، لوگو اللہ دے عذاب جو واقع ہو کے رہیں گے، کسی بھی صورت دی اندر ہٹ نہیں سکتے۔ آؤ ذرا کہ سورۃ نجم دے شروع دی اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، میرے پیغمبر علیہ السلام دی ساری زندگی بچپنے تو لے کر کے 40 سال تک، نبوت تو پہلے دی زندگی اور نبوت تو بعد تو لے کر 63 سال تک دی زندگی، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اللہ نے آپ قسم اٹھا کر کے فرمایا میرے پیغمبر دی 63 سالہ زندگی، نبوت تو پہلی زندگی، نبوت تو بعد والی زندگی، اس زندگی دی اندر میرے پیغمبر دیاں راتاں بھی گزریاں نے، میرے پیغمبر دے دن بھی گزرے نے، میرے پیغمبر باپ دی حیثیت نال بھی کردار پیش کیتا، میرے پیغمبر نے ایک بھائی ہون دے ناطے دے نال کردار بھی پیش کیتا، میرے پیغمبر نے بیٹا ہونے دے ناطے دے نال بھی کردار پیش کیتا، میرے پیغمبر کتے میدان جہاد دی اندر سپہ سالار نے، کتے میرے پیغمبر بازار دی اندر ایک بڑے بہترین جناب مفکر اور جناب مربی نے، کتے میرے پیغمبر علیہ السلام گھر دی اندر محبت دی فضا قائم کرنے والے، کتے اپنی بیویاں دے نال کام کر رہے نے، کتے صحابہ دے جناب درد نو محسوس کر رہے نے، کتے یتیمہ دے سر تے ہاتھ رکھیا جا رہے ہیں، کتے جناب بیوہ دی خبر لئی جا رہی ہے، کتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک جناب مجبور آیا اپنی روداد لے کر کے، اپنی جناب فریاد لے کر کے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام او دے نال ٹور رہے نے، کتے جناب ضعیفاں دی مدد کر رہے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دا ایک لمحہ فرمایا تواڈے واسطے سیرت دا بہترین نمونہ جے، آؤ میرے پیغمبر دی سیرت نو پڑھ کے ذرا کردار تے عمل تا کر کے ویکھاؤ۔ وما ينطق عن الهوى، میرا پیغمبر اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں تے اپنے آپ کس طرح حرکت کرے گا۔ اور میرے ویرو سورۃ نجم دی اندر نا ایک بڑے پیارے الفاظ نے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، ایک نا کہاوت بیان کیتی جاندی ہے، پڑھی لکھی کو نہیں لیکن جملہ بڑا پیارا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تے سن، جا رہے سن، کتے عصر دا وقت ہو گیا تے مسجد اندر نماز پڑھن لگے تے سواری نو باہر چھڈیا تے خیال آیا کہ تے سواری اپے آسے پاسے نہ ہو جائے، اتھے آسے پاسے دھیان ماریا، ایک بندہ نظر آیا، انہوں آکھیا یار میری سواری دا دھیان رکھی میں نماز پڑھ لواں، جی ٹھیک ہے جی، نماز پڑھن چلے گئے، نماز پڑھ کے باہر نکل رہے نے اور سوچ رہے نے، ارادہ کر رہے نے کہ انہیں میری سواری دا دھیان رکھیا، میرا دل کردا کہ ان میں 2 درہم اجرت دواں، کنے 2 درہم، بول پو جاگو، تے جدوں باہر آ کے ویکھیا سواری موجود ہے، اوپر کاٹھی موجود نہیں، بڑے پریشان ہوئے، یار میں تینوں 2 درہم دینا چاہتا سا، اے آپ بھی غائب ہو گیا تے کاٹھی بھی نظر نہیں آندی، پریشان ہوئے، بہرحال کسے نو پوچھیا دسیا تو کاٹھیاں مل جاندیاں ہون، کسے نے دسیا بھی نویں لبنی کو نہیں لیکن پرانیاں کاٹھیاں فلاں جگہ تے بندہ موجود ہے او دے کول مل جان گے، اتھے کوئی نے کاٹھی لین واسطے تے ویکھیا جیڑی اپنی کاٹھی سی اتھے ٹنگی سی، پوچھیا ویرا آ کاٹھی کتوں آئی ہے؟ آکھن لگا ہونے مینوں بندہ دے کے گیا، کنے 2 درہم دے اندر، اللہ اکبر، ساڑھے اندر جلد بازی ہے، جلد، العجلۃ من الشیطان، صبر ہے ہی کونی، رب تے توکل ہے ہی کونی، یقین ہے ہی کونی،
میں سمجھیا کہ اگر میں فراڈ نہ کیتا، دھوکھا نہ کیتا، کٹ نہ تولیا تو میرا تو بننا کھ نہیں، گھر میں لے کے کی جاواں گا، میرے تو گھر دے اگے بھکھے مردے نے، فلاں فلاں ضرورتاں نے۔ اللہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اللہ فرماندے نے محنت کرنا تیرا کام ہے، تیری حرکت دے اندر برکت پانا میں رب دا کام جے۔ جو محنت کرو گے اللہ کسی دی محنت رکھ دے نہیں۔ ہاں بعض دفعہ بہت بندے شکایت کرتے ہیں جی میں محنت مزدوری کردا، اج تک میں کدی جھوٹ نہیں بولیا، کدی خیانت نہیں کیتی، آ مزدوری لے کے آنا، بچیاں نو کھلانا، پھر بھی حالات بڑے تنگ نے میرے ویروں میرے ساتھیوں۔ جے ہجے بھی حالات تنگ نے نا تے پھر اے سمجھو، اے فکر کرو کہ شاید میرا رب میرے کو کچھ اور بھی چاہتا جے، اور بھی میرے رب دے کو مطالبے نے میرے کو جڑے میں پورے نہیں کرتا پیا۔ صرف تیری محنت مزدوری تے کمائی لیا کے گھر دے اندر لے کے آنا یہ اللہ نو کافی نہیں نظر آتا پیا۔ اللہ چاہتے نے جتھے تو سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنے جسم نو تھکا کے مشقت دے نال اور تکلیف اٹھا کر کے کما کے لے کے آنا، ذرا تھوڑی جی تکلیف میری عبادت واسطے برداشت کر کے وکھا۔ مسجد کا جدو معاملہ آئے نا، نماز کا معاملہ آئے تے ویکھو نا اکثر میریاں ماواں بہناں بیٹیاں انہاں نے بھی بیچاریاں نوں گھر گلاں نہیں چیتے آندیاں، انہاں نے بھی ایتھے آ کے وہ بھی درس دے دوران چیتے آندیاں، آ گل میں نہ کر لواں تے بعد چ پتہ نہیں مر جانا اگلے لمحے، جے درس ختم ہو گیا موت دا فرشتہ شاید دروازے تو باہر کھڑا ہے۔ تے پھر کوئی میرے بیٹے نوجوان بیٹے وہ بھی بیچارے مجبور ہوندے نے، ساری دیہڑی دے وچھڑے، 3 سال بعد ملاقات ہوئی بیچاریاں دی، تے کیونکہ مغرب ٹائم ملاقات ہوئی سی لیکن گل نہیں سی ہوئی، پھر 3 سالاں بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تے پھر پتہ نہیں مر جانا، دوبارہ ملاقات نہیں ہونی، ہونے ساریاں گلاں کر لئیے۔ کو تھوڑا جا نا رب دے سامنے بہ کے اپنے آپ رب دے سامنے نا اس انداز نال محسوس کرو کہ میں رب دے سامنے بیٹھا اور رب دے قرآن دیاں گلاں ہو رہی نے، اللہ میرے نال قرآن دے ذریعے باتاں فرما رہے نے، میں رب دی بات نو توجہ دے نال سنا تے ویرو جے اے توجہ کر لو گے مول میرا رب پائے گا۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ اپنے بندے دی بے قدری نہیں کر دے۔ تو فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جو محنت کر دے جے اللہ کسی دی محنت ضائع نہیں کردا، محنت کرنا تہاڈا کام جے، تہاڈی حرکت دی اندر برکت ڈالنا میرے رب دا کام جے۔ آؤ ذرا کہ سورۃ القمر نا یہ بارے دی اندر ایک بڑا پیارا نسخہ جے یاد کر لو۔ بہت سارے ساتھی اپنی شکایت کرتے ہیں جی فلانے نے تے میرے کالا جادو کیتا، فلانے نے کالا جادو کیتا، اور یہ اندر شک بھی کونی، میں یقین جان لو یہ تقریباً اج تو پیچھے 7 سال پہلے انکشاف ہویا مینوں، اور میں بنفس نفیس بعین الیقین میں بندیاں نو جاننا جڑے مسجد اندر بہ کے کالا جادو کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑا نمازی ہے، بڑا نیک ہے، لیکن مسجد کے اندر بیٹھ کے نا چلا کر رہے ہوندے نے، کالے ٹونے پٹھے الفاظ، بسم اللہ پٹھی پڑھنی، جناب اعوذ باللہ پٹھی پڑھنی، کتے سورہ یاسین پٹھی پڑھنی، ادھا دی حرکتاں کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں انہوں خوف نہیں آندا۔ پھر یقین جان لو بہت سارے ایسے بندے میں ویکھے جڑے کسے تے کردے پے سی، اپنے دے پٹھا پی گیا، اپنی کیتی چ آپ پھس گئے، اپنے کیتے جناب چلے دے اندر آپ پھس گئے۔ ہن اس جدو چنگل دی اندر اس جدو تکلیف دی اندر آپ مبتلا ہوئے نا، ہن آپ دوڑدا پھردا جے کہ کتوں میرا جناب علاج ہو جائے، آپ دوڑدا پھردا میرا کتوں علاج ہو جائے۔ تقریباً 2 دن پہلے ایک میرے کو ایسا بندہ آیا جڑا آپ پہلے انہیں آپ کوشش کی تھی کالا جادو کرن دی لیکن نہ وہ کر سکیا، وہ دی اندر انہوں تکلیف ہوئی، تکلیف 12 دن تکلیف دی اندر رہا، پھر کسی دے کل گیا، انہوں آکھن لگا یار تیری مہربانی میری جان چھڑا، وہ دی جان چھٹی، انہوں کہنے لگا چل تو کر دے مینوں، پھر انہیں کیتی تے پھر تکلیف دی اندر مبتلا ہو گیا، پھر کوئی 22 دن تکلیف دی اندر مبتلا رہا، کہنے لگا یار تینوں کچھ نہیں کرنا آندا، کسی ہور نہ رابطہ کیتا، پتہ کی کہنے لگا، انہیں چاہ پیندے پیندے میرا کام کر دیتا، چاہ پیندے پیندے کام کی کر دیتا۔ بعد دی اندر او دا نتیجہ ہی ہویا کہ انہیں جڑا کام کروایا سی نا،
یہ اپنی بیوی آپ خود، حتیٰ کہ وہ بیٹے دا نام سی نایاب، تو میں کہا ایکو بیٹا، میں کہا بیٹا یار تینوں پوچھدا نہیں، تکلیف دا اظہار کر رہا سی، کہندا اوپر ہوندے نے میں تھلے ہونا، مینوں نہ کدی پانی بھی نہیں پوچھیا۔ میں کہا یار تیرا بیٹا کو تیرے نال تے احساس نہیں کرتا، پوچھتا نہیں، کہندا جداں نیاب ہے نا وہ نیاب ہی ہے، وہ پوچھدا ہی نہیں۔ کیوں انہاں چکراں چ پیندے جے؟ کیوں انہاں غلط کاریاں دے اندر پیندے جے؟ کیوں اس پاسے ٹردے جے؟ اسی جدو ساڈے تے مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی حالات تنگ ہو جان، اسی یہ تو غور کر لیندے ہیں گوانڈی نے کیتا، بھرا نے کیتا، بہن نے کیتا، فلانے نے کیتا، فلانے نے کیتا، کدی یہ نہیں غور کیتا کہ میرے اندر کوئی کمی آ گئی ہے، کوئی میرے اندر کوئی جناب ایسی کوتاہی آ گئی ہے، کوئی میرے اندر کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ میرا رب میرے تو ناراض ہو گیا۔ ناراضگی تو بات یاد آ گئی، نماز نہ پڑھن والے جناب شکایت کرتے ہوں نے جی کر صاحب ٹائم نہیں لگتا، اج ہی بلکہ ایک آخر لگا، کہندا میں کر صاحب دی صبح دی بھی کدی نہیں چھڈی، شام دی بھی کدی نہیں چھڈی، میں کہا زور اثر، کہندا کدی پڑھ لینا، کہندا نہیں پڑھتا، تے روزے دار پکا، اج دی گل روزے دار پکا، عجیب بات ہے۔ نمازاں چھوٹ دیا نے احساس ہی کونی، فکر ہی کونی۔ پھر جدو میری نماز رہندی، ذرا میں نمازاں دا کتے بیان کردا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر دی نماز جیڑا باجماعت نماز پڑھے، فرمایا او دا سارا گھر بار خاندان اللہ دی حفاظت دی اندر، زور دی نماز پڑھے کاروبار حفاظت دی اندر۔ تے پھر فرمایا جے عصر دی نماز باجماعت پڑھے او دا مال حفاظت دی اندر، مغرب دی نماز باجماعت پڑھے، جیڑا آ جسم ہے نا جدی اندر تو روز پتہ نہیں کنے چورن، کنیاں چیزاں، کنے پتہ نہیں چسکے داخل کردہ، اللہ دی قسمیں جیسیاں جیسیاں جو خوراکاں آ گئی ہیں نا، مایونیز سے یا جناب کی کو چاکلیٹ وغیرہ، یہ ایسیاں چیزاں نے اگر تیرے کسی وین دی اندر ایک بلاکیج ہو جائے، تیرا جسم فوراً ایک سیکنڈ دی اندر پھڑک جائے، نتیجہ کی ہوئے جی اٹیک ہو گیا۔ اٹیک کیوں ہوندے پے نے؟ اسی بہت ساریاں چسکیاں دے اندر ایسی ایسی چیزاں کھا جاندے جڑی ساڑے صحت واسطے صحیح نہیں، لیکن مغرب دی نماز باجماعت پڑھیا کر، اللہ تین روز عافیت والی زندگی عطا کر دینے۔ تے جے تو عشاء دی نماز باجماعت پڑھ لویں، اللہ پوری رات فجر تے عشاء دی وجہ تو رات ستو ستا رہے تے نہ قلم لکھیا جائے کہ ساری رات عبادت دی اندر، لیکن پتہ نہیں کیا معاملہ جائے، غلطیاں کمیاں کوتاہیاں میرے اندر، جادو کیتا میرے تے بڑے بھرا نے، کمی کوتاہی میرے اندر، مینوں پرجائی میری کھا گئی، میری پرجائی نے میرا جناب ستیہ ناس کر دیتا، کسے نے ستیہ ناس نہیں کیتا، تو اپنا ستیہ ناس آپ کیتا دے۔ سورت القمر ہے نا جیڑی، یہ اندر آہی گلاں جے ساریاں سچیاں سچیاں گلاں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اسی تے قرآن نو آسان بنایا سی، تو نصیحت لئی کونی، تو سکھے ہی کونی، تو سمجھے ہی کونی۔ پھر ویرو میں ذرا تانوں نسخہ دسن لگا نا، جے تانوں واقعی کتے شک ہے تواڈے تے جادو چل گیا ہے، تواڈے تے کوئی کالا جادو چل گیا، فلانا چل گیا، نیلا پیلا چٹا جداں دے جادو چلے نے، اثر دن بعد نا سورت قمر پڑھن دا معمول تسی بنا لو، اللہ دی قسم سارے جادو ٹونے ٹوٹ جان گے، مڑ جان گے، دفن ہو جان گے، ختم ہو جان گے۔ پڑھ کے تو ویکھو، اگے سورت رحمان ہے، سورت رحمان، اللہ اکبر۔ خاص طور تے جڑے مریض نے، مریض بڑے دل دے مریض نے، جسمانی ایسے ایسے ناسور مرض، ناسور لا علاج مرض نے، لا علاج، سورت رحمان پڑھنی شروع کر دیو، جب ایدی اندر ایتاں جوڑ دیا نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ جسم دیا بیماریاں تو بھی پاک کر دے گا، تے جسم نو عیباں تو بھی پاک کر دے گا۔ کدی پڑھیا تو کرو محبت نہ۔ سورت رحمان دی اندر نا بڑا پیارا جملہ، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ او جنوں او انسانوں، تسی رب دی زمین نو چھڑ کے نس کے وکھاؤ، کتھے نسو گے؟ لا تنفذوا، لا تنفذوا، نہیں توڑ سکتے، رب دی زمین تو نہیں تسی چھٹکارا پا سکتے، رب دے آسمان نو چھوڑ کے کتھے جاؤ گے؟ تے پھر رب دی گل کیوں نہیں مانتے؟ کل من علیہ فان،
جدو ہر چیز ختم ہو جانی من دے کیوں نہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک باقی رہے گی تے رب دی ذات باقی رہے گی، جیڑا رب دے نال جڑ جائے او مر او جاندا جے، نام او دا بھی باقی رہندا جے، کردار او دا بھی زندہ رہندا جے، باتاں او دیاں زندہ رہندیاں نے۔ اور سورۃ رحمان دی اندر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اب پڑھ دے جے نا تراویح نفل سنت نماز پڑھ دے جے کتے اپنے آپ نے جو نماز ہی حالت دے اندر کھڑے ہو نا، صرف اپنے دل دے اندر اتنا خوف پیدا کر کہ میں رب دے سامنے کھڑا، مجرم دی حالت دے اندر، اللہ تیرا مجرم آ گیا تیرے سامنے، اللہ میں سارے گناہ کیتے نے، ساریاں کمزوریاں میرے اندر، اللہ سارے عیب میرے اندر، اللہ ساریاں کوتاہیاں میرے اندر، اللہ میں تا ذلیل ہاں، میں اللہ تیرا غلام بندہ وا، تے اللہ تو بادشاہ ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو مہربان ہے، اللہ تو غنی ہے، اللہ تو سب دا مالک ہے، رازق ہے، اور تو شفا دے خزانے دا مالک ہے، تو اولاد دے خزانے دا مالک ہے۔ اس حالت دی اندر اپنے آپ نو پیش کرو۔ اللہ فرماندے والی من خاف مقام ربہ جنتان، اس حالت دے بدلے دی اندر اللہ دو جنتاں عطا فرماندے، دو جنتاں۔ کدی انج بنا کے ویکھو، اگے ہے سورۃ الواقعہ، سورۃ الواقعہ دی اندر اللہ اکبر، میرے بزرگ بیٹھے نے جنہاں نے پرانے بابا جی عبدالجبار صاحب بیٹھے نے کہ پرانے دور دی اندر نا ہون تا بڑا کچھ جدید ٹیکے تے بڑا کچھ آ گیا، ہون تا مریض بھی پتہ نہیں ڈاکٹر نال بڑا ڈاکٹر ہوندا جے اوندا کلینک تے نا نہیں کچھ بھی پوچھدا، اوندا کہندا کر سا جی ڈاکٹر صاحب جی ٹیکا لا دو بس۔ اگو ڈاکٹر صاحب نے میرے ورگے نے اگو پانی دی بالٹی بھر کے رکھی ہوندی ہے تے جناب بلکہ ہن پانی دے ٹیکے مل جاندے نے، وہ پر ٹھوکی جاندے۔ اے میں مذاق نہیں کردا پیا، میں خود ڈاکٹر ہاں الحمدللہ، مستند ڈاکٹر ہاں، لیکن بہرحال میں کسی دے عیب نہیں بیان کرنا چاہتا۔ سورۃ الواقعہ، اللہ رب العالمین نے اس سورت دی اندر ایسی تاثیر رکھی ہے، تاڑے جسم دی اندر جنیاں گرہ لگ چکی ہیں نا، جنیاں گرہ لگ چکی ہیں، تاڑے کاروبار دی اندر جتنی گرہ لگ چکی ہیں، یا تاڑی زمین فصلہ دی اندر گرہ لگ چکی ہیں، تاڑے مال ڈنگر دی اندر گرہ لگ چکی ہیں۔ گرہ سمجھ دے کنوں کہندے؟ گرہ یعنی یہ ترجمہ صحیح، میرا مال بند ہو گیا، میرا کاروبار بند ہو گیا، میرا دل دے وال بند ہو گئے، میرے گردے بند ہو گئے، میری ہرنیاں دا جناب بند ہو گیا، میرا پتا بند ہو گیا، فلانا بند ہو گیا، یعنی کہ ہر شے بند۔ اے ساریاں گرہ کھولنے چاہتے تھے سورۃ واقعہ پڑھیا کرو، مغرب تو بعد سورۃ واقعہ پڑھیا کرو، معمول بنا لو۔ اللہ دی قسم نہ کدی تواڈے گھر دے اندر فاقہ آئے گا، یعنی کہ بھکھے نہیں سوو گے، رج کے اللہ سوائے گا، تے ساریاں گرہ بھی اللہ کھول دیں گے۔ کدی کوئی گرہ لگانا بھی چاہے گا تے آپ ہی پھنسے گا، تواڈے نیڑے نہیں آن لگا۔ تے سورۃ الواقعہ دی اندر نا اللہ نے جہنم دا ذکر، جنت دا ذکر، تے پھر فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ سب تو قیمتی نسخہ اللہ نو جیڑی ادا، کوئی نماز، کوئی دعا، کوئی ذکر، کوئی عبادت، کوئی جناب نفل سنت نماز، اس حالت کے اندر پسند ہے کہ تسی پاک رہن والے بن جاؤ، پاک رہن والے، پاک رہن والے بن جاؤ۔ تو پاکی کداں ہوندی جے؟ میں بیٹھے بیٹھے نہ سوچیا، بیٹھے بیٹھے خیال آیا یار ہون نا ایک وقت سی کہ میرے بھرا نے نا میرے نال زیادتی کیتی سی، ہون او ماڑے دن آئے نے وہ تے میرے تے اللہ نے چنگے وقت لیاندے نے، ہون میں انہوں دسوں گا بھی گلاں کیویں کری دیاں۔ میں سوچیا انک میں ہوں دسوں گا انہوں کہ گلاں کیویں کری دیاں، پھر جناب تانے کیویں ماری دینے، یا کوئی محلے والا یا کوئی پڑوسی یا کوئی دوست۔ میں سوچیا کہ میں انہوں دساں گا تانے کیویں مارے دینے، میں صرف سوچیا، سب تو پہلے میری سوچ گندی ہو گئی،
میرا خیال گندا ہو گیا، میری سوچ ناپاک ہو گئی، میرا خیال ناپاک ہو گیا، اس خیال دی ناپاکی دی وجہ تو میرے دل دی اندر ناپاکی آئی، میرے دل دی ناپاکی دی وجہ تو میرے جسم دی اندر ایک عجیب جی کیفیت آ گئی، اس ناپاکی دی وجہ تو میرا پورا جسم پریشان ہو گیا۔ آج ناپاکی اتنے تو کئی روندے رہندے نے کہ نماز پڑھ کر سا جی میرے کپڑے پلیت نے، وہ کادے کپڑے پلیت نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بلکہ قطریاں دی بیماری سی اور مسئلہ پوچھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں، اللہ دے محبوب پیغمبر جی آپ شرم دے بارے نہیں پوچھیا، ذوالیدین صحابی نو آکھیا تو مسئلہ پوچھ، انہوں نے پوچھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایدی پاکی وضو ہے، وضو کر بار بار ہر نماز سے وضو کر اور وضو دی حالت دی اندر ہے، اللہ پاک رہن دی توفیق عطا فرما دیں گے، اللہ بیماریاں تو پاک فرما دیں گے۔ اگر پھر بھی اگر نماز پڑھ دیا میں وضو کیتا آ کے نماز پڑھی رکوع یا سجدے دی اندر جان لگا اس حالت دی اندر کتے پھر میرا قطرہ نکل آیا، میں پلیت کو نہیں ہویا کیونکہ میں وضو کیتا، میرا وضو بھی کو نہیں ٹوٹیا، لیکن وضو مکمل کر کے نا آج چھینٹے مارنے جے آج جناب تہاڈا وضو مکمل جے تسی نماز پڑھو۔ اصل ساڈے خیال ہی پلیت ہو چکے نے، باقی جسم جتھے مرضی رہے پیا، اے پاکی لا یمسہ الا المطہرون۔ اپنے آپ نو پاک کر لو، اپنے خیالہ نو پاک کر لو، اپنی زبان دے گفتگو دے الفاظ نو پاک کر لو، اور جناب تسی اپنے ملنے سوچنے ورتنے نو پاک کر لو۔ اللہ دی قسم باقی پاکیاں میرے رب نے آپے عطا کر دینی جی، لیکن ساڑھے اندر نا او کیفیت اور روحانی قوت اے اللہ جاندہ جی، یقین جان لو اے روحانی قوت پتہ کدو آندی جے۔ تیسرا کلمہ نا جڑا تیسرا کلمہ اگر ایدہ تسی ورد کریا کرو نا اللہ اور پاکی نصیب فرما دیں گے۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صبح و شام 313 باری پڑھیا کرو، معمول بنا لو، اپنا معمول بنا لو۔ اگر ان ایدی تشریح کریے بڑی لمبی جے، بہرحال تیسرا کلمہ نا معمول بناؤ۔ یہ آج قیمتی نسخے دے رہے ہیں، جڑے میرے مہمان ہیں نا ڈاکٹر صاحب مسعود قاسم صاحب، انہوں نے پورے 12 بجے تشریف لے آنی جائے، پورے 12 بجے آن گے، انشاءاللہ درس ہوئے گا، بعد دی اندر پھر قیام بھی ہوئے گا، دعا ہوئے گی، تو انشاءاللہ باقی جو انتظامات نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب میرے کلاس فیلو بھی نے، میرے ہم مکتب نے، تے الحمدللہ وہ بڑا اچھا تانوں درس بلکہ پوچھ دے پہ سی موضوع کی ہونا چاہیے دا، میں کہا وقت دی مناسبت نہ جو تسی چہرے تو محسوس کرو تربیت کر دیا سی۔ بہرحال آگے سورۃ الحدید، سورۃ الحدید اللہ فرماندے نے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ، فرمایا جیڑا قرض حسنا دوے، قرض حسنا دوے، ایک قرض کسے نو دینا، ایک قرض جڑا اللہ نو دینا، کسے نو دیتا او دی وقت مجبوری دے وقت او دی ضرورت پوری کیتی، اللہ نو جڑا قرض دیتا اللہ نے جو الدین دے واسطے تجھی خرچ کر دے جے نا، جہاد واسطے خرچ کر دے جے، دین واسطے خرچ کر دے جے، مسجدہ واسطے خرچ کر دے جے، مدرسیاں واسطے خرچ کر دے جے، ایک قرض حسنا جے، جنہوں دوسرے لفظہ سی صدقہ خیرات بھی کرنے، یہ تسی اللہ نو قرض دیتا جے۔ اور یہ ایک میں تانوں واقعہ سناواں، صحیح واقعہ، ایک وقت سی کہ ادوں مہنگائی ایڈی نہیں سی، لیکن جے مہنگائی ایڈی نہیں سی تو حالات بھی ایڈے چنگے نہیں سی۔ میں مہینہ ایک دن ضرورت سی کوئی مہینے بعد کتے کوئی فنکشن تے اتنا جڑی کانفرنس ہوندی سی اپنی مرکزی جمعیت دی 3 دن دی کانفرنس، اوتھے جانا سی۔ مہینہ پہلے اطلاعاں مل گئی سی کہ کانفرنس ہوئے گی سیالکوٹ دی اندر، تے میں نا گلے دی اندر 50 روپے پائے، تے میں آکھیا اللہ میاں فلانے دن نا مینوں 500 دی لوڑ ہے، او دن دے دی مینوں۔
میں ویسے پا کے بھول گیا، میرے ذہن چوں نکل گیا، بھول گیا۔ وہ دن آیا، اطلاع ملی کہ جناب فلاں جگہ تے پہنچ جاؤ، اتھے گڈیاں موجود نے۔ اسی ہن اڈے چ گئے ہاں، چادراں پھڑ لئیاں نے، تیاری کر لی، جا کے گڈی چ بیٹھے ہیں، میرے دل چ میری جیب چ پیسہ ایک بھی نہ، تے سامنے اڈے تے نا پی سی او سی، ادو پی سی او ہوندے سن۔ وہ حاج صاحب کول گیا، میں کہا حاج صاحب 100 روپیہ دیا جی، چلو کوئی کرایہ تو ہوئے نا کول۔ وہ میرے ذہن چ کوئی نہیں جڑا سودا کیتا سی۔ حاج صاحب کو 100 روپیہ لے کے نکلیا، ہجے دکان دے تھڑے تو پیر تھلے لون لگا، پیر تھلے نہیں سی لگا۔ ایک نا تقریباً 12-13 سالاں دا 14 سالاں دا بچہ سائیکل تے بڑی دوروں دوڑے آ رہا، قاری صاحب جی، میں کی گل ہے؟ آیا کول آ کے نا مینوں 500 روپیہ کڑھ کے دیتا، قاری صاحب یہ تواڈے پیسے۔ میں کہا یار کتوں آئے نے؟ کہندا جی میں نہیں پتہ، فلانے بندے نے دیتے ہیں۔ میں کہدے دیتے نے؟ شاید مسجد کا کوئی کھاتا ہوئے۔ کہنے لگا نہیں جی۔ انہیں کہا جی مسجد دے پیسے نہیں پر تو قاری صاحب نوں دے آ، باقی میں آپ پہ گل کر لوں۔ انہیں جدو آ کے میں نے دیتے، میں واپس حاجی صاحب نے 100 روپیہ واپس کر دیتا۔ کیوں قاری صاحب تھوڑے نے پیسے؟ میں نہیں یار میرے مینوں مل گئے نے، مینوں کیڑی لوڑ ہے۔ آ کے گڈی چ بیٹھے، دوبارہ فون آ گیا جی کانفرنس بھی کینسل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین اپنے بندیاں نو انج لوڑا تھوڑا پوریاں کر دے نے۔ کدی اس رب نہ سودے تے کر کے ویکھو۔ فرمان صلی اللہ علیہ یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ فرمایا او دا میں قرض اس نو بڑھا کے فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، اس نو زیادہ کر کے اور بڑھا کے اس نو دوگنا کر کے 4 گنا 10 گنا 70 گنا 100 گنا 700 گنا۔ فرمایا یضاعف لمن یشاء، میری جنی مرضی میں عطا کراں، لیکن پھر جب میں واپس کردہ والا ہوا اجر کریم، پھر پاکیزہ میں قرض واپس کردہ، پاکیزہ رزق کرو تو سی رب نہ سودے۔ میں اگے بھی دسیا سی کسی اور سپارے دی تشریح دی اندر، اگر تسی اپنے پیسے ذخیرہ کرنا چاہتے جے نا، جمع کرنا چاہتے جے کہ میرے بچے تی پوت وڈے ہون گے، انہاں دے کام آئے گا، تے اللہ دی قسمیں یہ سودے میں کیتے نے ہوندے نے، اور بہت سارے ساتھی ایسے میں دس سکدا تانوں جڑے کردے نے سودا کرو تو صحیح کہ ایک جناب اپنے مہینے دا، اپنا ہفتے دا، یا اپنا 15 دنی یا مہینے دا ایک جناب ٹوک لگا لو کہ اینے پیسے میں مسجد کے اندر دینے نے، مدرسے نو دینے نے، یا کسی غریب نو دینے نے، غریب بھرا نو دینے نے، غریب بہن نو دینے نے، یا بھانجے نو بھتیجے نو کسی نو دینے نے۔ اللہ میں تیری رضا دی خاطر ایدی ضرورت پوری کرنی ہے، اللہ میری ضرورت تو پوری کرنی۔ کمیٹی پاؤ اور رب دے نال ایک مہینہ دیتا 1000 روپیہ، دوجے مہینے دیتا، تیجے مہینے جدو ہاتھ تھوڑا جا تنگ ہویا انہیں 1000 روپیہ روک لیا۔ کدو روکیا؟ دے آ جڑی کمیٹی دینی تو کمیٹی جمع کرائی نا رب دے کول، کمیٹی ادا کر، اوکھا ہو سوکھا تو رب دی کمیٹی پوری کر۔ یقین جان لو جدو تیرے تے لوڑ پائے گی، تینوں ضرورت پائے گی، اللہ تیری کمیٹی تینوں کئی گناہ کر کے واپس دیں گے۔ رب کسی دا رکھ دے ہی کوئی نہیں۔ انج کرو ہاں کتے رب نہ کمیٹیاں پاؤ، کتے رب نال انج دے سودے کرو۔ اسی کرتے ہیں سودے جناب اتھے رکھ کے کسی کاروبار دی اندر انویسٹ کر، کدی کسی جناب کسی نو کاروبار کروا کے دے، دل کرے او دا بھی کاروبار نہ چلے، او دا بھی نقصان ہو جائے، جتھے رکھیا اتھوں ہی جناب نہ لبن۔ اور ویرو ایسی جگہ جے جتھوں جناب کوئی شک ہی کو نہیں، نقصان دی اندر منافع دی اندر شک ہی کو نہیں، نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ مہینے دا سودا کر لو ہاں، جدو تھی پت جوان ہوئے گا، بچہ جوان ہوئے گا، بیٹی جوان ہوئے گی، تینوں لوڑ پے گی نا خرچیاں دی، اللہ دی قسم تیرے تے بارش ہو جائے گی دولت دی، تیری کمیٹی تینوں رب واپس کرے گا، تینوں پتہ بھی نہیں لگے گا، تو حیران ہو جائے گا یار یہ پیسے کتھوں آئے، اس بندے نو میں جاندا نہیں، پہچاندا نہیں، یہ دینا میرا تعلق واسطہ نہیں، میری سلام دعا نہیں، کدی دینا میرا کوئی لین دین نہیں، کتھوں آئے، کیوں دیتے پیسے؟ اللہ اکبر۔ انج دا کم کرو گے، سودا کرو گے رب دے نال، تے دی اندر آخری جڑی نا دوسرے رکوع دی اندر اللہ فرماندے نے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اللہ اکبر۔
صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ دینا، جتھے کوئی جہنم دا ذکر آندا رو 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 اپنا برا حال کر لیندے کہ اللہ اس جہنم تو بچائیں، قبر دے عذاب تو بچائیں، جہنم دیاں وادیاں تو بچائیں، جہنم دے سخت ترین وادیاں عذابہ تو اللہ سختیاں تو محفوظ فرمائیں۔ اور جتے کوئی جنت دا تذکرہ ہوندا اللہ کو دعاواں کر دے، اللہ ساڈے نصیب تے اندر کر دے۔ اللہ فرماندے علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب موبائل ہاتھ دے اندر آ جائے نا تے کوئی بھی انہاں کھول لیا سوشل میڈیا تے انہیں جناب پورا انگل لگی، کوئی چیز سامنے آ گئی، کوئی چیز سامنے آ کے ویندیاں انہوں جناب تراویحاں تو بعد کئی لوگ کر دیں ہجے رمضان دے وچ بھی کہ ہجے یہ حیا نہیں آیا، رمضان دے وچ بھی نا انہوں خیال نہیں آیا، موبائل تے 2-2 گھنٹے لگ جاندے نے، 4-4 گھنٹے ساری ساری رات پتہ تو لگا جدوں شہری دیاں اذاناں ہوئیاں، او یار شہری دا ٹائم ہو گیا، پھر انہوں چیتے آ گیا یار چٹ سو لواں میں، نہیں تو پھر دینے میری طبیعت خراب ہو جانی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، موبائل پھٹن لگیا نہیں طبیعت خراب ہوئی۔ ہن جدوں سحری دا وقت آیا، نفل دا وقت آیا، تیرے سحری دے کھانے دا وقت آیا، تو گھر دیاں دے کھانا کہن تے بھی تیرے متھے تے وٹ پا لیا، پھر کھانا کھا کے تو انج ستا جب مردہ سو گیا، نماز بھی فکر نہیں دینو، کوئی سان کرتا رب تے نماز پڑھ کے۔ اللہ فرماندے علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کدوں تیرا دل ڈرے گا، کدوں تیرے دل دے اندر خوف آئے گا، کدوں تیرا دل نرم ہوئے گا، جا دنیا دی دولت دی خاطر تو اپنے جسم نو تکلیف دے اندر بھی ڈال دویں، تو سمجھدا یار کوئی گل نہیں فائدہ تو ہویا نا دنیا دی خاطر، وہ تے کہندا یار فائدہ تو ہویا نا، یار نماز سے یقین ہی کوئی نہیں سانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر دیاں 2 رکعتاں جڑیاں سنتاں نے خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور آخرت دے خزانے نالوں بہتر نے، میرا ہوتے تے یقین ہی کوئی نہیں۔ سنتاں بھی میریاں بے ٹائمیاں، نمازاں بھی بے ٹائمیاں، ساریاں نمازاں، نفلاں تو بہت دور دی بات ہے۔ اللہ اکبر، نفل دی بات آئی تے ایک بات دس دیا، نفل جڑے نا نفل اکثر والدین شکایت کرتے ہیں، کسے کتے اج بھی ایک شکایت ملی سی کہ بچہ بڑا نافرمان ہے، ماں نو تنگ بڑا کردا، اج مینوں رپورٹ ملی اثر تو بعد، ماں نو تنگ بڑا کردا، اور دیکھو پتہ کی الفاظ سی اونترا نکترا تنگ بڑا کردا، ماں دے تو تنگ آئی ہے تے ماں چاہندی ہے مکان ہے تو بیچ کے میں کتے ہور جا کے مکان لے لواں، اے تے تو جان چھٹ جائے، ماں چاہتی اس پتر تو جان چھٹ جائے۔ اللہ اکبر، پتر تو جان چھڑانی اوکھی ہوئی ہے، تے میں اتھے والدین دا قصور بیان کراں گا، قصور والدین دا، ایک کما کے لیا کے دندے نے، تکلیف اٹھاندے نے، مشقت اٹھاندے نے، سارا دن گرمی سردی برداشت کردے نے، گھروں باہر رہندے نے، بھوک پیاس برداشت کردے نے، جسم دی تھکاوٹ برداشت کردے نے، بیمار بھی ہوئے چھٹی نہیں کردا کیونکہ گھر دا گزارا نہیں چلدا، انہاں ساری تکلیفاں دی اندر کتے انج کراں تو 2 نفل پڑھ، صرف اے نیت کر کے اللہ میرے گھر دے حالات سیدھے کر دے، 2 نفل پڑھ اللہ میرے اس بچے نو نیک کر دے، جتے کمائی لیا کے دیتی نا تیرے بھی حق بنتا ہے کہ 2 نفل پڑھ بچیاں دے واسطے، گھر واسطے، مکان واسطے، کاروبار واسطے، گھروں نفل پڑھ کے جا، دکان دے جا کے نفل پڑھ، جناب صبح نفل پڑھ، شام نو نفل پڑھ، زور دے نال نفل پڑھ، مغرب دے نال نفل پڑھ، عشاء دے نال نفل پڑھ، فجر تو پہلے نفل پڑھ، فجر سورج نکلن تو بعد نفل پڑھ، نفلاں دا اہتمام کر، رب نال گلاں کر، رب نال اپنے دکھ سکھ دے سامنے بیان کر، اللہ میں سجدہ کرن لگا اس واسطے اللہ میرے سجدے نو قبول کر کے میرے بچے نو نیک کر دے، میرے بچے دے نصیب اچھے کر دے، میرے بیٹی دے نصیب اچھی کر دے، میرے بیٹی دے گھر دے اندر رونق نو دوبالا فرما دے۔ 2 نفل نہیں ساڈے کو پڑھے جاندے۔ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کدوں وقت آئے گا
وہ دن کدوں آئے گا، وہ وقت کدوں آئے گا جب تو رب دے سامنے اس نفلی عبادت واسطے کھڑا ہوئے گا، اپنے آپ کو رب دے سامنے اس حالت کے اندر پیش کرے گا، تینوں پھر اللہ کسی دے سامنے ہاتھ پھیلانے دی توفیق نہیں دیں گے، مجبوریاں تنگ دستیاں سب ختم ہو جان گیا۔ ہاں دو نفلوں دے نال سودا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر تے جاندے 2 نفل پڑھ دے، واپس آندے 2 نفل پڑھ دے، کوئی جناب خوشی ملتی 2 نفل پڑھ دے، کوئی غم ہوندا 2 نفل پڑھ دے، جہاد میدان جہاد کے اندر نے 2 نفل پڑھ دے۔ میرے پیغمبر دی جناب معمول ویکھو نا، نفلاں دے نال زندگی بھری پئی ہے۔ تے میری زندگی دی اندر نمازاں بھی پوریاں کو نہیں، نفل تو بہت دور دی بات ہے۔ تو میرے ویرو، میرے ساتھیو، یہ گلاں اللہ نے 27ویں پارے دی اندر سمجھائیاں نے، انہاں گلاں نو سمجھو، انہاں گلاں تے عمل کرو، انشاءاللہ زندگی دنیا بھی جنت بن جائے گی، اللہ آخرت بھی جنت بنا دیں گے۔ نہ کرو گے رب دا کچھ نہیں جی بگڑن لگا، ما اصاب مصیبت فی الارض الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا ان ذالک علی اللہ یسیر۔ نہ کرو گے اللہ کسی مشکل دے اندر ڈال دیں گے، تو اللہ دے واسطے کوئی کم مشکل نہیں۔ تو اللہ تو ڈر جو، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ہن تسی 10:30 ہو گئے نے، 1.5 گھنٹہ باقی رہ گیا، انشاءاللہ 12 بجے ڈاکٹر صاحب آؤں گے، تانوں تربیت اج انہاں دا بڑے تربیتی درس ہوئے گا، تے بعد انشاءاللہ باقی بھی لوازمات ہوں گے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، جزاک اللہ، حیاک اللہ۔